سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلٌّ كَثِيرٌ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے ہم اللہ کا پاک کلام سننے پڑھنے سمجھنے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ جسے پسند فرماتے ہیں اسے اپنی دین کی طرف بلاتے ہیں اور اسے دین کا فہم عطا فرماتے ہیں۔ جسے دین کا فہم نصیب ہوا اسے خیر کثیر نصیب ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہت پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسان ہیں پیدا فرمائے ہیں سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہدایت فرمائی ہے۔ اسلام جو ہے یہ آفاقی ہے، یہ سبھی جتنی نوع انسانی ہے سبھی کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں، تم میری مخلوق ہو، یہ تمہارا رشتہ میرے ساتھ تعلق ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور لہٰذا میری مخلوق ہونے کے ناطے سے یہ میرا حق ہے کہ تم صرف میری بندگی کرو۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ جو غلام ہوتا ہے۔ بندگی کیا ہے؟ غلامی ہے، جس کے اندر اطاعت اور فرما برداری خود آ جاتی ہے۔ اور جو غلامی اور بندگی ہوتی ہے یہ وقتی نہیں ہوتی ہے، یہ ہمہ وقت ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اپنی مرضی اس میں نہیں ہوتی ہے، منشا مالک کی ہوتی ہے، چاہت اپنی نہیں ہوتی ہے۔ جو چاہت ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے، جو مالک ہے اسی کی ہوتی ہے، اسی کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری مخلوق ہو اور میری مانو، نفس کی نہ مانو، ابلیس کی نہ مانو، اور کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اور دوسرا تمہارا کوئی مالک بنے یا جس کے تم غلام بن جاؤ۔ بندوں کو بندوں کی غلامی میں نہیں آنا ہے، بلکہ بندوں کو، جو انسانوں کو جنہوں نے غلام بنایا ہوا ہے، ان کی غلامی سے نکال کے میرے بندے بننا، میرے بندے بننا۔
تو لہٰذا ایک تو اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ میں ہی خالق ہوں اور میری تخلیق میں کسی کا حصہ نہیں ہے، اس حوالے سے بھی محض ہوں۔ دوسری بات اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں پیدا کر کے زمین پہ بھیجا ہے، زمینی زندگی جو ہے، جو کہ سراپا آزمائش ہے، اس میں میں نے تمہارے لیے سامان زیست بھی رکھا ہے، جو تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا، وہ میں نے تمہیں دیکھو میں نے کیسے تمہیں وہاں پہنچایا ہے۔ دیکھیے انسان کے پاس جو ذرائع ہیں نا علم حاصل کرنے کے، ایک تو ہے وجدان، جسے انگریزی میں انٹیوشن کہتے ہیں، کشف ہے، اور اس کے ساتھ حواس خمسہ ہے، دیکھنا، چھونا، سننا، محسوس ہے، جو احساسات کی بات ہے، حواس خمسہ۔ اور چوتھی چیز جو ہے علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ عقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جتنی مخلوقات بنائی ہیں اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ یا اللہ رب العزت آپ جو بنا رہے ہیں انسان کو خلیفہ زمین میں بنا رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا، انہوں نے سوال کیا، جو ملائکہ فرشتے ہیں وہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، استفہام ہے، انٹروگیشن ہے۔ انہوں نے اللہ سے سوال کیا، جب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا وَيُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انہوں نے پوچھا یا اللہ رب العزت یہ انسان آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو خلیفہ آپ بنا رہے ہیں جو اس کو انسان کو زمین پہ، کیونکہ انہیں پتہ اس بات کا تھا کہ جو جس کو کچھ اختیارات دیے جائیں تو اختیارات سے وہ تجاوز بھی کیا کرتا ہے، اور وہ اختیارات کو ناجائز بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جب یہ ہوگا تو فساد ہوگا۔ تو لہٰذا انہوں نے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے، علم دیا۔ پھر ملائکہ کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کہ اللہ آپ نے جو ہمیں علم دیا ہے، جتنا دیا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، تو آپ ہی کی ذات جو علیم حکیم ہے۔ تو لہٰذا اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بتا دیا کہ دیکھو میں جو خلیفہ بنا رہا ہوں میں اسے علم سے بھی نواز رہا ہوں۔ عقل انسانی جو ہے، اقبال نے کہا نا کہ عقل یار ہے 100 بیس بلا لیتی ہے، اس کے بیچارہ ملا ہے نزاہد ہے۔ پھر اس نے یہ کہا ہے کہ گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لے کر نظر آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر عمال کی بنیاد رکھ۔ عشق کیا ہے؟ اس کی بھی تشریح کی ہے شریف اقبال نے۔ قرآن و سنت کی دعوت ہے جو کلام اقبال ہے، اقبال کا جو کلام ہے وہ قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ تازہ میرے ضمیر میں مار کے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام مطلب۔ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث میرے سامنے آتی ہے، آپ کو قول آتا ہے تو میں سوچتا نہیں، پھر وہاں تو کیا ہے سمعنا وأطعنا، آپ نے جو فرمایا ہے وہ 100% سے بھی زیادہ ہے۔ بس میں نے کرنا کیا ہے، میں نے سنا ہے اور میں نے عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی رہنمائی کے لیے وحی نازل فرمائی۔ یہ جو علم دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے طرز زندگی جو گزارنے تھی، جس کا نام اسلام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وَنَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّهُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اب زمین پہ اتر جاؤ اور میری طرف سے جو تمہیں کوئی ہدایت کا پیغام پہنچے تو جو اس کے مطابق میری بھیجی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو نہ حزن ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ اور جو میری آیات سے انکار کریں گے، والذین کفروا کذبوا آیاتنا اولئک اصحاب ہم فیہا خالدون۔ یہ فیصلہ اللہ نے دے دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آسمان سے جنت سے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے تو ٹرانسپورٹ تو نہیں استعمال ہوئی نا، کوئی طیارہ استعمال ہوا ہے، کوئی سیارہ ہے۔ اس میں سوچنے کی بات ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کل نخبت منہا جمیعا، اتنا کہا۔ اللہ کو جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ اترے، آ گئے۔ تو لہٰذا زمینی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارنے کے لیے انسان کے لیے آزمائش کے طور پر دن میں بھیجا، وَلَكُمْ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے میں نے کچھ مقررہ وقت رکھا ہے اور وہ مجھے پتہ ہے وہ وقت کب ختم ہو جانا ہے۔ یہ وقتی ہے، یہ جو عالم ہے، یہ جو دنیا ہے، تم بھی وقتی ہو، ہر چیز کی عارضی ہے، تو تم نے یہاں عارضی طور پہ رہنا ہے آزمائش کے لیے۔ اس کے بعد جب تم نے میرے پاس آنا ہے تو وہ ہے ہمیشہ کے لیے، وہ پرماننٹ۔ اب اس میں جو بات آتی ہے جو ایمان لانے کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے سورہ بقرہ سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ جو خطاب ہے یہ سبھی انسانوں کو ہے۔ اب وہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ زمین پہ جب تم میں نے اترنے کا حکم دیا ہے تو ساتھ ہی میں نے اہتمام اس بات کا کر دیا کہ تم نے زمین میں جو زندگی گزارنی ہے وہ میری ہدایت کے مطابق اور وہ عقل کی رہنمائی ہوگی۔ جہاں معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ انسانوں کے اوپر بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عقل کے حوالے نہیں کیا، بلکہ عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اہتمام فرمایا اور ساتھ یہ فرما دیا کہ میں تمہیں میں سے اپنے جو پیغمبر ہیں جنہیں میرا پیغام جانا ہے، نبی ہیں، رسل ہیں، انہیں میں تم میں سے چنوں گا، انسانوں میں سے بشر ہوں گے، انہیں بشر ہی سمجھنا، وہ اور مقام نہیں دینا انہیں، وہ تم ہی میں سے ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے، اسی طرح شادیاں بھی زندگی ایسی جیسی تمہاری ہے، انہیں بھی تکلیف پہنچے گی، انہیں بھی خوشی ہوگی، انہیں بھی رنج ہوگا۔ تو لہٰذا وہ ان کے ذریعے سے جو میرا پیغام تمہیں پہنچے گا تو اس کے مطابق، اور جو میرا پیغام ہوگا، جو ہدایت ہوگی اور کتابیں میں نازل کروں گا، صاحب ہوں گے، ان کے مطابق جو زندگی گزارے گا تو پھر جو اس کے مطابق میرے پاس آئے گا تو پھر اس کے لیے میں نے ایک ضیافت ایسی تیار کر رکھی ہے اور ایسا انعام ہے اور ایسی جگہ ہے جیسی نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، جس کا نام جنت ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر جو بندہ جانتا بھی ہے، پتہ بھی ہے حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، قرآن کا مطالعہ بھی ہوتا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، درس قرآن بھی ہم سنتے رہے ہیں، تو دینے والے ہیں، تو سننے والے ہیں، پتہ ہے، علم میں ہے، تو یہ عمل کی دنیا سے آ رہی کیوں ہے؟ عمل کی دنیا سے ہو رہا، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے نا جو قابل غور۔ یعنی مجھے پتہ ہے نماز 5 وقت کی میرے اوپر فرض ہے، مجھے پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے سودی جو کاروبار نہیں کرنا ہے، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے،
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا ہے، تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایوں سے اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ ساری باتیں ہیں، پتہ ہے میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ میرا اچھا سلوک ہے نہیں، مجھے پتہ ہے کتنا ہے، مجھے پتہ نہیں میرے ہمسایہ کون ہے۔ ہمارا جو کلچر بن گیا ہے محلے کے اندر، ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا وہ کیسے ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، وہ تکلیف میں آئیے کہ یا رنج میں آئیے، بھی ہمارا کیا ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمانیات میں اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد، رسالت کے اوپر ایمان لانے کے بعد جو عقیدہ توحید ہے وہ اصل ہے۔ جب تک توحید کے بعد، رسالت کے بعد آخرت کے عقیدے کے اوپر ایمان مستحکم نہیں ہوگا، دل نہیں ٹھکے گا، اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب نہیں ہوگا، تو آپ سے عمل وہ جو متقاضی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ وہ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ اس میں نمبر 1 چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے، جو انسان کی زندگی ہے وہ ذمہ دارانہ ہے، غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ انسان اپنے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہیں جواب دہ ہے۔ نمبر 2، یہ جو اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا ہے، دنیا بنائی ہے، یہ عارضی ہے، اور ایک وقت آئے گا جو اللہ ہی جانتے ہیں وہ کب آئے گا کہ یہ عالم جو ہے یہ سارے کا سارا ختم کر دیا جائے گا، یہ بدل جائے گا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک نیا عالم بنائیں گے، وہ نئی دنیا ہوگی، اور اس میں اللہ تبارک و ابتدائے آفرینت سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو یک وقت زندہ کرے گا اور اپنے پاس حاضر کر لے گا، جو حشر کا میدان ہے۔ اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت جو کہ جج ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں انسانوں سے فردن وہاں کسی نے ساتھ نہیں دینا ہے، اکیلے اللہ تعالیٰ کے پیش ہوں گے، اور اس عدالت میں سفارش بھی پہ نہیں چلنی ہے، اور وہاں کسی قسم کا معاملہ کسی کے بولنے کا بھی نہیں ہوگا، وہاں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائیں گے حشر کے میدان، دا ڈے آف ججمنٹ، یوم دین۔ اور اس کے بعد پھر چوتھی بات کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کے حوالے سے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کے حوالے سے جو اس میں کامیاب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجنے کا حکم صادر فرمائیں گے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ مال ہوگا، اور وہ خوش ہوں گے اور جائیں گے، بتائیں گے دوستوں کو، احباب کو اور رشتہ داروں کے، دیکھو میرے اللہ نے مجھے پاس کر دیا۔ یاد ہوگا آپ کو، مجھے تو یاد ہے، جب چھوٹی جماعتوں میں ہوتے تھے، 2ری 3ری کلاس کی بات ہے، ویسے وہ نتیجہ ایسے ہی ہوتا تھا پہلے اسکولوں کے اندر جو ہے، یہ بھی آج جو امتحان دیا تھا اس کا نتیجہ ہوگا، اس کا نتیجہ جو ہے اس کا اعلان ہوگا جی۔ اسکول میں جاتے تھے اور وہ نام کیا لیتے تھے؟ کس کا نام لیتے تھے؟ جو فیل ہوتے تھے، شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں، پاس کا نہیں ہوتا تھا، فیل کا نام لیتے تھے، لیکن اللہ کی عدالت کے اندر پاس فیل کا دونوں کا نام لیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ مجھے راضی کرنے میں کامیاب ہوگا، میری بیٹی ہدایت کے مطابق اس نے عمل کیا اور مجھے اس نے نہیں ناراض کیا، یہ نافرمانی سے بچا، اب میرے پاس آیا ہے، میں اس کو پاس کر کے اس کو جنت میں بھیجتا ہوں۔ اور دوسرا جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بدبختی ہے، اس سے بڑی کوئی انسان کی ناکامی کے حوالے سے کوئی قصب کرسی کی حالت سے زیادہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس نے نافرمانی کی اور مجھے ناراض کر کے مجھے میرے پاس آیا ہے، تو لہٰذا اسے جہنم میں بھیج دیا گیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے، جو جہنم میں چلا گیا ناکام ہے۔ اور آخری سے بات جو ہے وہ یہ ہے، 5ویں بات جو ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے، یہ جو معیار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا، ناکامی کا، وہ کیا ہے؟ اور یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں دنیا کی زندگی میں بہت عیش عشرت کی زندگی گزارتا رہا، بڑے بڑے عہدوں پہ رہا، پارلیمنٹیرین رہا،
वज़ीर रहा, वज़ीर आज़म रहा, सदर रहा, दुनिया के अंदर बड़ी दौलत कमाई, बड़ा नाम कमाया, लेकिन वहाँ जब अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचा तो मुजर्र के तौर पर जो था वहाँ पेश हुआ, और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म सादर कर दी कि उसकी वसीयत के जन्म में भेज दिया जाए। तो वो उसको अल्लाह फरमाते हैं कि वो नादान, और जहाँ ज़िंदगी जो उसने गुजारी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर दूसरा शख्स है, वो बदहाली की ज़िंदगी है। उसके इस दुनिया के अंदर जो है लोगों ने ये समझा कि गरीब आदमी है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास तो घर भी अपना नहीं है, किराए के मकान में रहता है और इसके बेचारा गरीब है। लेकिन वहाँ जब पहुँचा तो अल्लाह तबारक व तआला को उसको राज़ी करने में कामयाब था, ईमान बचा के दुनिया से गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ उसको खुशखबरी दी, इस बंदे ने जो है मेरी मान की ज़िंदगी गुजारी है और ये मुझे राज़ी करने में कामयाब हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में भेजने के हुक्म सादर फरमाएंगे। तो उसको कहा है फाज़ा फौज़ुल अज़ीम, तो वो है कामयाब इंसान। ये जो हमने म्यार बना रखा है दुनिया में कि कामयाब इंसान जो है, कौन कामयाब है? तो दुनिया में हेरा फेरी करके, नुकसान दे के, धोखा करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बड़ी दौलत हासिल करने में कामयाब हो गया और उसका बड़ा नाम हो गया और लोगों के अंदर हरदम रीस हो गया। तो लिहाजा उसको हमने जो म्यार बनाया है अल्लाह तबारक तआला के यहाँ वो म्यार नहीं है। तो ये जो दूसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कि ऐ ईमान वालो इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे, अब ये वो तकाज़ी है अल्लाह ताला को दे। अब आइए ज़रा ईमानियात के हवाले से ईमान मुजमिल क्या हमें कहता है कि बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन जो याद करा दिया था, हमें भी चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें चाहिए, जो हमारे पोते पोतरे नवासे वगैरह हैं उन्हें भी ये सिखाया जाए, ये चीज़ें घर में सिखाना उनका हक है, हमारा फ़र्ज़ है। ईमान मुजमिल अमन तो बिल्ला है कमा हुआ बेस्माही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। ये अल्लाह को मुस्काजी है कि अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर मैं ईमान लाया जैसे कि वह अपनी ज़ात और सिफ़ात के साथ है, और मैं इसका ज़ुबान से इकरार करता हूँ, इसकी दिल से तस्दीक़ करता हूँ। यानी इक़रारुन बिल लिसान जो है ये तो आप कानूनी तौर पे दायरा इस्लाम के अंदर आ गए। जैसे कोई काफिर जो है जो दायरा इस्लाम में आता है उसे कहा जाता है कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो दायरा इस्लाम के अंदर आ गया। अब वो कानून वरासत है, वाजिब तल्लुकात हैं, मामलात हैं, सारे जो कुछ भी हैं वो इस्लामी कानून उसकी इजाज़त देता है कि उसको कोई काफिर नहीं कह सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो अल्लाह चाहते हैं वो इस्लाम क्या है, वो इक़रारुन बिल लिसान के साथ तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब है कि अंदर ईमान आ जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों ईमान लेके आओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान वालों कहा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ईमान वो जो आपके कौल और फिर में तज़ाद न होने दे, जो कहें वो करें, उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी गुजरे। तो लिहाजा जो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे, अब तुम्हारे शब व रोज़, तुम्हारा उठना बैठना मामला, तुम्हारे जितनी जो भी सूरत हाल है, इबादत जो हैं वो मेरे दीन भेजे हुए दीन इस्लाम के मुताबिक हों। ये नहीं है कि नमाज तो पढ़ते हैं 5 वक्त की, कुरान पाक की तिलावत भी होती है, बाकी भी जो आप फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जब तमद्दुन का मामला आया है, तो शादी ब्याह का मामला है, तो फिर उसमें क्या मुसलमान है, जब मुसलमानों का घराना है, फिर मेहंदी भी है, ढोल ढमक्का भी है, जो हिंदुआना रसूम है वो भी हैं। तो लिहाजा ये है कि ये तो फिर आपका जो बंदगी जो है असल बंदगी तो ना हुई, तो रंगी आ गई इसमें। तो अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि मेरा बंदा जो है वो पूरी की पूरी इसकी ज़िंदगी जो है इस्लाम के मुताबिक ढल जाए। तीसरी मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है वो हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जब पूछेंगे हिसाब किताब के दौरान है, तो वो सवाल होगा तुझे। उसमें अल्लाह तबारक व तआला के फरमाएंगे आलम आहद अलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इब्दुनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हें हदायत नहीं दी थी कि तुमने मेरी बंदगी करनी है, मेरी इताअत करनी है, मेरी माननी है, शैतान की नहीं माननी है, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो फिर भी शोह कसीर को तुम्हें उसने गुमराह कर दिया कि क्या तुम्हें अकल नहीं थी
اب یہ دیکھیے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام فرمایا، وہ عقل کی رہنمائی ہے، وہ عقل کی رہنمائی ہے۔ تو لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کے بارے میں ہمیں جو ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی انفرادی زندگی ہے، دوسری آپ آئیے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ توبہ کے اندر فرما رہے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب بات یہ آتی ہے کہ میرا اسلام میں پورے کے پورا داخل ہو جانا کیا یہ انڈیویجولی انفرادی طور پہ یہ کافی ہے؟ ایسے نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست اور ذمہ داری کے حوالے سے یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے جو سورہ توبہ کے اندر ہے کہ وہی ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جتنے نظریہ حیات ہیں، جتنے جن سے ادیان ہیں، سب کے اوپر دین اسلام کو غالب کر دے، بے شک مشرکین کو کتنے برا لگے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فریضہ انجام دیا ہے، اس کے حوالے سے ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جب کہ 1,40,000 کے قریب صحابہ تھے، اور آپ نے اس میں یہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا جو دین تھا، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت تھی، میں نے تم تک پہنچا دی؟ تو صحابہ نے بیک زبان ہو گئے اور انہوں نے سسکیوں کے ساتھ ہی کہا ہے، ان کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا دین اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پہنچا ہی نہیں دی، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا۔ تو یہ جو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو میری یہ بات سن رہا ہے یہ آگے پہنچا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہیں اسی تک معاملہ محدود تھا کہ صحابہ نے بس پہنچا دی، بس ٹھیک ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، ختم رسول ہیں، آج کے بعد نبوت نہیں ہے، اور قرآن حکیم جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اور امت مسلمہ جو ہے یہ آخری امت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ فریضہ بتایا ہے کہ یہ جو میں نے اللہ تعالیٰ کا شہادت کی انگلی اٹھائی ہے، اب میری چونکہ تم امت ہو، قیامت تک کے لیے تمہاری اوپر ذمہ داری ہے، اور یہ تمہارا مقصد وجود ہے، امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچانا جہاں تک بندے کی دسترس میں ہے، جتنا دائرہ اختیار ہے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی نظام زندگی، انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو بھیجا ہے، یہ قرآن و سنت کی شکل میں ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، اور لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہے تبلیغ دین، کہ آپ نے قرآن و سنت کا پیغام جو ہے اس کو دیکھیں سمجھیں گے تو آگے پہنچائیں گے نا جی، دین سمجھے نہیں ہے کیسے پہنچائیں گے؟ تو لہٰذا پہلے تو ہے تعلم العلم فریضۃ کل مسلم و مسلمہ، یہ فرض ہے، ہر مسلمان عورت اور مرد کے اوپر جو فرض کیا ہے، یہ دین کے علم کی بات ہے۔ دوسرے میں ایک اور دوسری بات چاہتا ہوں آپ کے سامنے واضح ہو جائے، علم جو ہے، علم تو ہے علم حقیقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے ہے، وہ دین بتاتا ہے، اور ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے، ڈی ایس سی ہے، دنیا کے اس نے فلسفے سارے جتنے بھی اس نے علوم حاصل کر لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ان پڑھ آدمی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور جو محرمات سے بچتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے اس کے اندر رہتے زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، تو وہ اس کو عالم کہا جائے گا اسلام کی وجہ سے، اور جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اس کو جاہل کہا جائے گا، کیونکہ اس کا اگر دین کے بارے میں نابہرا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل مطلق ہے۔ اور یہ جو دنیا کے علوم ہیں یہ دراصل فنون ہے،
علم کیا ہے؟ علم کا ماخذ کیا ہے؟ تو قرآن حکیم ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فریضہ ہے امت مسلمہ کا کہ دین، اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس دین کو اپنی ذات، اپنے گھر والے، اپنا معاشرہ، قریہ، بستی جہاں آپ ہیں اس کے اندر اس کو نافذ کرنے کے لیے، عملی طور پہ اس کو قائم کرنے کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہے کہ اللہ کا دین جو ہے یہ عدالتوں میں بھی آ جائے، یہ مقننہ میں بھی آ جائے، یہ انتظامیہ میں بھی آ جائے، یہ بازاروں میں بھی ہو، یہ گھروں میں بھی ہو۔ اس کے حوالے سے جتنے شعبہ ہے زندگی ہے، فکر و نظر ہے، اس کے اندر عقیدہ خیال ہے، اس کے اندر تمدن ہے، تہذیب ہے، تعمیر سیرت ہے، اس کے اندر جو ہے سیاست ہے، معاشرت ہے، اور قانون ہے، عدالت ہے، اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں، سارے کے سارے جتنے شعبہ حیات ہیں سارے اللہ کی بندگی کے اندر آ جائیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بندگی رب جو ہے یہ اپنی طریقے سے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ یہ تابع ہونی چاہیے شریعت محمدی کی، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے، جیسے وہ ہمیں کہتی ہے اس طریقے سے اللہ کی بات کرنی ہے، ویسے اللہ کی ماننی ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ شریعت جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو ہے قرآن کی، اور اس کے ساتھ ہے احادیث نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسلام کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کی رحمت کرے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں اس کو واضح کیا ہے، اطاعت حکم خداوندی۔ و اطاعت حکم خداوندی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات قرآن کی شکل میں، اطاعت حکم خداوندی اور اتباع شریعت محمدی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں آج خود اپنی مرضی سے یا کسی کے فلسفے سے نہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں شریعت بتاتی ہے اس کے تابع رہتے ہوئے اس کو اپنے اعمال کو ڈھالنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے، کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، تو کہیے نا جی، روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آل عمران کے اندر جو اللہ نے فرمایا ہے یہ ماحصل ہے اس بات کا۔ اور اس کا اقبال نے جو شعر میں ترجمہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں، کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جسے میرے ساتھ محبت ہے، وہ میرے نبی کی اتباع کرے، میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگوں گا۔ یعنی ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا، وہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتباع اور اطاعت میں تھوڑا سا آپ کو فرق بتا دوں کیا ہے۔ اطاعت تو وہ ہے جو آپ نے حکمن ماننی ہی ماننی ہے، آرڈر ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ماننا ہے، اس کے بعد چارہ کار نہیں ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، وہ تو ہے اطاعت۔ اور جو اتباع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ ماننا، رغبت کے ساتھ ماننا۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، اٹھتے ہیں، بہت دلی سے جاتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ کے آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات کی بات ہے، اسی کو دیتے ہیں تو جناب والا وہ اس کو جتلاتے بھی ہیں۔ اور اگر آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خوشی سے کرتے ہیں، اور دل جمعی کے ساتھ کرتے ہیں، شرح صدر کے ساتھ کرتے ہیں، اور آپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ کے اندر جو چاہت بھی ہوتی ہے، تو یہ اتباع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مشروط کر دیا ہے۔ اس کے بغیر کوئی عبادت، کوئی آپ کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہ ہو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی تو اپنی مرضی سے کوئی بات بھی نہیں کہتا،
تو لہٰذا اقبال نے یہاں آ کے جو اس کو کہتے ہیں سمرائز کر دیا ہے بات کو جو ہے وہ کہتا ہے وہ مصطفیٰ بے رساں کی شراک دی ہماؤس اگر بے اڈر رسیدی تمام حبیث کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے آپ ہی دین کامل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے دامن نہیں پکڑا، آپ کی سیرت نہیں اپنائی، آپ کی احادیث مبارکہ کے مطابق اس عمل اپنے کو اس کو نہیں مطابق ڈھالا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی نہیں ہو گیا، وابستہ نہیں ہو گیا، تو وہ تو بولا بھی ہے، وہ اپنے آپ جتنا مرضی مسلمان کہتا رہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ آپ کے ایمان کی تکمیل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تمہیں میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مجھے آپ دنیا مافیہا سے پیارے ہیں، مجھے اپنی اولاد سے بھی پیارے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ عمر اپنی جان سے بھی؟ دیکھیں وہ سچے لوگ تھے، ایسے نہیں کہہ دیتے تھے، انہوں نے اندر جھانکا، تعاقب کیا، غور کیا، تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اب میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے، یعنی تکمیل ایمان جو ہے وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معیار ہے۔ اسی طریقے سے جو تکمیل دین ہے وہ عبادات، رسومات، ریچولز، مذہب ریچولز کو کہتے ہیں، یہ ساری کا سارا آپ کا جو ہے جتنا بھی ماحصل ہے، آپ تبلیغ دین کرتے ہیں، درس قرآن پاک دیتے ہیں، لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، دعوت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، اور بھی بھلائی کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، برائی سے بچو، نمازی بن جاؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو، بچوں کو بھی کہتے ہیں، بڑوں کو بھی کہتے ہیں، گھر میں بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کا جو مرحلہ ہے یہ پرائمری ہے، جیسے پرائمری اسکول ہوتے ہیں نا، پرائمری کلاسز، یہ پرائمری ہے۔ جو ہائی کلاس ہے نا، جو ماسٹر ہے، جو پی ایچ ڈی ہے، جو ایکسٹریم ہے، جو کلائمیکس ہے، جو تکمیل ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عملاً قانونی طور پہ نافذ العمل کر دینا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، مدینے کی ریاست آپ نے قائم کر کے دکھائی، اسلام نافذ ہوا، اور اسلام کے قوانین جو تھے مکمل طور پہ نافذ العمل تھے، اور یہی پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لہٰذا یہ جو دین اسلام کا حق ادا کرنے کے لیے جو جسے ہم تکمیل شہادت بھی کہتے ہیں، یہ ہم سے پکار رہا ہے، ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آئیے مل کے ملک پاکستان کے اندر دین کے نفاذ کے لیے، دین کے قائم کرنے کے لیے، دین اسلام لانے کے لیے، اسلامی نظام لانے کے لیے جدوجہد کریں۔ جماعت اسلامی الحمدللہ یہ بنی اسی لیے تھی، اس کا مقصد یہ ہے، غرض و غرض یہ ہے، دستور یہ ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے قرآن و سنت کا نظام آئے، اور اس کا آغاز جہاں رہتے ہیں آپ نے وہاں سے کرنا ہے۔ اور ایک بات جو ہے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے بڑی آسانی کی ہے، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم دین اسلام کے حوالے سے جد و جہد کی تھی تو انقلاب کیوں نہیں لے کے آئے، اسلامی نظام تمہاری زندگی میں قائم کیوں نہیں کر کے آئے، یہ اللہ نہیں پوچھنا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ دین اسلام کا غالب آنا ہے، لیکن آنا ہے۔ ہم سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جتنے تم مکلف تھے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کے مطابق تم نے دام میں، دن میں، قد میں، سکھ نے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا مال دین اسلام کو پاکستان میں غالب کرنے کے لیے تم نے جو جماعت کام کر رہی تھی، جو بھی جماعت کام کر رہی ہے، اس میں تم نے دست و بازو بنے، اس میں حصہ لیا، تم نے کیسا لیا، صرف بات پوچھنی ہے۔ اور یقین جانیے میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اہل ایمان میں سے ہر ایک سے سوال کرنا ہے کہ جس وقت معاشرہ پراگندگی کا شکار تھا، بے دینی تھی، بے راہ روی تھی، گمراہ لوگ ہو رہے تھے، تو تم نے میرے دین کے بارے میں تم نے کیا کام کیا ہے، یہ پوچھا جانا سوال میں۔ تو اس کے لیے میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ 11 کھلاڑی ہیں، میدان میں کھیل رہے ہیں، اور 3-4 ریزرو بھی ہوتے ہیں، جو کھیلنے والے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، وہ جیتنے کے بعد انہیں انعام ملتا ہے، اور جو ریزرو ہوتے ہیں جب وہ اناؤنسمنٹ